اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت، یہ حدیث پاک ہے، عابد پر، ولی پر، عابد پر اس طرح سے ہے جس طرح چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ عابد جب جنت کی طرف جائے گا تو فرشتہ اسے روکے گا نہیں۔ عابد جب جنت کی طرف جائے گا تو فرشتہ اسے نہیں روکے گا، کہ فرشتہ اسے کہے گا کہ آپ کسی بھی طرح سے روکے نہیں جائیں گے، آپ جنت میں تشریف لے جائیں، آپ کو اجازت ہے۔ دوسری طرف عالم آئے گا، اسے روک لیا جائے گا، عالم کو روک لیا جائے گا کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ کہے گا یا اللہ، عابد جو شب زندہ دار ہے، سحری جاگنے والا ہے، اسے تو فرما دیا کہ آپ جنت میں چلے جائیں، اور مولا میرے لیے حکم یہ ہے کہ رک جاؤ، کہ آپ ابھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت کے دروازے پر عالم کو کھڑا کر لیا جائے گا۔ وجہ فرمایا وہ جو عابد تھا نا، وہ جو عابد تھا، عبادت گزار، لوگوں سے نہیں ملتا، تنہائی میں اللہ اللہ کرتا ہے، حضوری میں رہتا ہے، حضوری میں رہتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے، فرمایا مجھے ایک اللہ کے بندے کا پتہ چلا، میں اس کی زیارت کے لیے گیا۔ آپ نے شہر کا نام لکھا کہ وہ خراسان کے رہنے والے بزرگ تھے۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک بڑا اللہ والا ہے، میں اس کی زیارت کے لیے گیا۔ اب یہ چھپی ہوئی بات ہے، کشف المعجوب شریف ہر جگہ سے ملتی ہے، آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکتے ہیں، خود پڑھیں۔ فلک شعر سمجھ آ رہی بیٹے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے گیا اور لمبا سفر طے کیا، میں نے بڑا لمبا سفر کیا، اور میں حج کرنے کے لیے نہیں گیا، کعبے کی زیارت کے لیے نہیں گیا، میں ایک اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے گیا۔ داتا صاحب جیسا آدمی، داتا صاحب جیسی شخصیت، ان کا یہ عقیدہ ہے، پھر صرف تقریر کر کے چھوڑ نہیں دی کہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی، اسے ریٹرن لکھ دیا کہ جب تک میرے لفظ محفوظ رہیں گے، لوگوں کو میرا عقیدہ پتہ چلتا رہے گا۔ فیض عالم کس مزاج کا آدمی تھا؟ تو میں لکھ کے جا رہا ہوں کہ میں علی بن عثمان، پھر علی،
میں ایک ولی کی زیارت کے لیے لمبا سفر طے کر کے گیا، میں حیران ہوتا ہوں، واہ فیض عالم، میرے جیسے مسکین طالب علموں کا قد اونچا کر دیا ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ فیض عالم نے بتایا کہ میں گیا تھا خود، میں اسے اللہ سمجھ کے نہیں گیا، میں اسے اللہ کی رحمت کا مظہر سمجھ کے گیا کہ اس سے ملوں گا تو اس کے ملنے سے اللہ کی یاد آتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو فرمایا میں چل کے خراسان گیا، اور میں نے جب ان کے بارے میں پوچھا لوگوں سے کہ میں فلاں بزرگ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، مجھے شہر کے لوگوں نے بتایا ہاں وہ ہیں، ان کا الگ ایک جگہ پہ عبادت خانہ ہے، وہ وہاں پڑھتے رہتے ہیں، کبھی آپ سے ملاقات ہوئی؟ ہاں ہوتی ہے، کبھی کبھی نظر آتے ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ جب بھی انہیں دیکھا ہے وہ ہمیشہ کھڑے ہوئے ملتے، کوئی دن کو گیا ہے تو کھڑے ہیں، کوئی رات کو گیا ہے تو کھڑے ہیں، نماز میں جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کے لیے بیٹھتے ہیں، یا جو شرع نے چیزیں رکھی ہیں کہ کھانا بیٹھ کے کھانا، وگرنہ وہ اکثر بیشتر کھڑے ہو کے پڑھتے رہتے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ سائیں عبادت کی جو لذت ہے وہ آپ کے لفظوں میں مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی ان سے باتیں کی تو وہ ہر بات کا جواب اس طرح دیتے کہ جیسے وہ اللہ کو پانا چاہ رہے ہیں، کوئی مسافر ہے وہ اس کی دید کے لیے نکلا ہوا ہے اور وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ان کے لفظوں سے داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے محبت کی خوشبو آئی کہ یہ واقعی بہت بڑا آدمی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو عبادت کا رنگ ہے یہ کس طرح کا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں 20 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ مجھ پر غفلت نہ ہو اور میں کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہا ہوں، مجھے 20 سال گزر گئے ہیں۔ آپ کو یہاں سے اشارہ یہ بھی مل رہا ہوگا کہ اللہ کریم سے محبت کرنے والے لوگ اتنے پکے قسم کے ہوتے ہیں کہ انہیں ذرا بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ لوگ ہمارے بارے میں کس طرح کے ریمارکس پاس کرتے ہیں، ایویں ہی مولوی ہے، ایویں ہی ولی بنے ہیں۔ بھایا یہ نہیں، وہ اس کی ذات میں گم ہو کے اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ پھر کیا پایا؟ پھر کیا پایا؟ 20 سال ہو گئے آپ کو پڑھتے ہوئے، کیا چینجنگ آئی ہے؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے بتایا کہ علی حجویری عبادت میں لذت، روحانیت، دل کا مچلتے رہنا، آنسوؤں کا گرتے رہنا، شوق کا ولولے کا ایک مستقل سلسلہ رہنا، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہے کہ جب میں اس کی طرف حضوری سے ذرا بیٹھتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد میرا دل حاضر ہو جاتا ہے، میرے دل میں اس کی چاہت بڑھنے لگتی ہے، پھر میں چلا چلا کے ذکر کرتا ہوں، کبھی روتا ہوں، وہی میرے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اور جب اس کیفیت سے باہر آتا ہوں تو بڑا اجنبی محسوس کرتا ہوں، جب وہ کیفیت آتی ہے تو میں بڑی فرحت میں ہوتا ہوں، راحت ہوتی ہے۔ حضور فیض عالم نے فرمایا اس کے یہ لفظ بھی بڑے اچھے تھے، اس کا یہ کہنا اور اس کا اس طرح سے عمل کرنا یہ بھی بڑا مبارک تھا، مگر میں داتا صاحب میں میرا دل تھا یہ کوئی اور بات بتائے، یہ کوئی اور راز کھولے کہ تجھے 20 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تیری منزل یہ ہے کہ تجھے صرف عبادت میں لذت ہوتی ہے، طبیعت میں ذرا حضوری آتی ہے اور تیرا دل اللہ کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے،
اور تجھ پر رحمت کی انوار کی بارش ہوتی ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ اگلی بات سنا، اگلی بات سنا، طبیعت اور کیا چاہتی ہے؟ حضور فیض عالم نے لکھا ہے، فرمایا مجھے ان بزرگوں نے بتایا کہ علی حجویری میں ابھی تک اس مقام پر نہیں جا سکا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے اس کے مشاہدے میں بیٹھ کے اس کی زیارت کرتے ہیں، ابھی وہ مقام نہیں آیا۔ ابھی میں مسافر ہوں، چل رہا ہوں، منزلیں طے کر رہا ہوں، جہاں لوگ اس کی زیارت کر کے آتے ہیں وہاں نہیں پہنچا۔ لوگ بتاتے ضرور ہیں کہ ہم اس کی مجلس میں گئے تھے، ہم وہاں بیٹھے تھے، وہاں دیدار ہوا تھا، وہاں کی باتیں سنتا ہوں، خود وہاں تک نہیں پہنچ سکا بھی۔ اس سے ایک اور اشارہ ملا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں سے ملتے رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ تک رسائی کرنے والے ہیں۔ داتا صاحب کا تعلق ایسے لوگوں سے رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کبھی زندگی میں آیا کہ داتا صاحب وقت کے کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے گئے ہو، فیض عالم کسی وڈیرے سے ملنے گیا ہو، ہمیں نہیں لکھے پڑھے میں ملا۔ ہاں یہ ضرور ملا ہے، فرمایا میں گلیوں کوچوں کوچوں گیا، یہاں تک لکھا ہے، فرمایا میں زندوں سے بھی ملا، میں زندہ لوگوں سے بھی ملا، اور یہ بھی فرمایا میں مردوں سے ملاقات کے لیے بھی گیا۔ بات دور نہ نکل جائے، علماء کی بات شروع کی تھی کہ علماء کیسے ہوتے، عابد کیسا ہوتا ہے، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے جب ضرورت پڑی نا، مجھے جب ضرورت پڑی کہ حجاب جو ہیں یہ اٹھیں، آگے کی منزلیں طے ہوں، تو فرمایا میں بلال کی قبر پر چلا گیا۔ ہاں جی، داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر چلا گیا۔ ہاں جی، حضرت فیض عالم اتنی بڑی شخصیت، اور جب دل کیا حضور کی زیارت کو کہ محبوب کی زیارت ہو، کوئی بندہ ملے جو سائیں کی زلفوں کا ذکر چھیڑے، کبھی میرا یہ حجاب اٹھے، تو فرمایا میں کہیں بھی جاتا کرم ہوتا، مگر میں نے بندہ سوچ کے بڑا ڈھونڈ کے پہنچا کہ بلال کے پاس جاؤں گا جلدی زیارت ہو جائے گی، کہ اپنے محبوبوں کا سارا ہی بڑا لحاظ کرتے۔ فرمایا میں حضرت بلال کے پاس چلا گیا، مجھے اللہ کی قسم ہے بیٹا، میں یہ اپنے عقیدے کی بات کرتا ہوں، اگر داتا صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے مصطفیٰ کی زیارت ہو تو وہ بلال کی قبر پر چلے جائیں تو کرم ہو جاتا ہے، تو میرا عقیدہ مضبوط ہے، فیض عالم کے دربار پر جایا کر، کبھی کرم ہو ہی جائے گا۔ فیض عالم کے پاس حاضری دیا کر، یہ فیض عالم نے خود کر کے بتایا ہے۔ فرمایا جب میری آنکھوں کو پیاس ہوئی تو بجھی جا کے بلال کے مزار پر، تو یہ میرے لیے سبق ہے، اگر ہے دل میں نور اور یہ دل چاہتا ہے کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا کی زیارت ہو تو فیض عالم کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہوا کر۔ تو فرمایا عبادت گزار، عبادت کرنے والا، اسے جنت کے دروازے پہ نہیں روکا گیا، عالم آیا تو اسے روک لیا، یا اللہ مجھے روک لیا ہے اور عبادت گزار کو بھیج دیا ہے، تو فرمایا وجہ بھی تو ہوگی نا، کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ فرمایا عابد اکیلا آتا تھا رات کو، وہ اکیلا پڑھتا، اکیلا روتا، وہ میری یاد میں رہا، ہم نے اسے نہیں روکا، وہ جائے جنت میں، تو یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تو مصطفیٰ کے دین کا عالم ہے، تو اکیلا جنت میں جائے یہ کچھ جچتا نہیں، تو یا اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جا ان سارے شاگردوں کو بلا کے لا جو تیرے پاس پڑھتے رہے، اکیلا جنت میں نہ جا، ان لوگوں کو لے کے آ جن کو میرا ذکر سناتا رہا، جن کو میرے حبیب کی زلفوں کا ذکر سنایا تو نے، وہ سب لے کے آ۔ اور ایک مقام پہ فرمایا اگر ستاروں کے برابر بھی ہوئے تو لے آ، اگر ستاروں کی تعداد کے برابر بھی ہیں تو لے آ انہیں۔
تو جنہیں حضور کا ذکر پڑھاتا رہا ہے آج اکیلا جنت میں نہ جا، ان سب کو لے کے آ، یہ عالم کی شان ہے۔ اور پھر یہ کہہ کے قرآن پاک نے ان کا تعارف فرمایا کہ اللہ کریم نے خود فرمایا لوگوں یاد رکھنا اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے، فرمایا علماء ہیں، علماء ہیں۔ اب اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کھول کھول کے ذرا جگہ دو دل میں اسے۔ ایک ہے علماء کا ڈرنا، علماء کا ڈرنا، وہ کس طرح کا کہ گناہ سے ڈرتا ہے، عالم گناہ سے ڈرتا ہے۔ اور اگر طبیعت ساتھ دے رہی ہو تو ایک اور جملہ ہے، عابد اور عالم میں فرق یہ ہے کہ شیطان عابد کو جلدی پھنسا لیتا ہے، عالم پر اس کا زور بڑی دیر کے بعد چلتا ہے۔ عام عبادت گزار شیطان کے قبضے میں جلدی آ جاتا ہے اور عالم پر اس کا قبضہ دیر میں ہوتا ہے، یعنی عالم سے خطا دیر میں ہوتی ہے، عابد سے خطا جلدی ہو سکتی ہے۔ عالم کو تو برا خیال آئے نا، عالم کو برا خیال آئے تو اس کا علم اسے بتاتا ہے کہ یہ تیری توجہ ہٹانا چاہ رہا ہے، تیرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تیرا دل دین سے دور کرنا چاہ رہا ہے، تیرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ عالم اس کا تدارک اس کے ساتھ لڑتا رہتا ہے۔ اور میں صدقے ایسے بادل سے، بادل آیا بڑا تیز اور بادل سے ایک ٹکڑا بادل کا نمودار ہوا اور ایسے زمین کی طرف چلتا ہوا آیا اور ایسا نور بکھرا اچانک کہ روشنی روشنی ہو گئی، اور مصلی پہ جو عبادت گزار ہے وہ عابد بھی ہے، عالم بھی ہے، نام کا غوث اعظم ہے۔ تو اس بادل سے آواز آئی، عبد القادر میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، بس کر دے، بس کر دے، بس جا جا کے بیٹھ جا، تھوڑی دیر جا کھانا کھا کے آ، تجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، میں راضی ہو گیا، اور اب عبادت اتنی بھی نہیں، تھوڑا ریسٹ کر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مجھے کہہ رہا ہے کہ عبادت کو چھوڑ دے اور تھوڑا آرام کر، جبکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کھڑا ہی رہوں۔ اس کی محبت یہ چاہتی ہے کہ عبد القادر میرے پاس ہی رہے، تو شیطان ہے۔ ہاں، یہ جو تو بڑا بادل سے بڑا نوری شکل بن کے آیا خبیث، یہ تو شیطان ہے۔ تو وہ پتہ کیا کہنے لگا، واہ عبد القادر صحیح پچھانے ہیں، میں شیطان ہی تھا، مگر اتنا میں تجھے بتا دوں کہ میں نے اس طرح کے روپ دھار دھار کے نا بڑے بڑے ولیوں کے بیڑے غرق کیے ہیں، آج میں تیرے پاس ایک نئی صورت لے کر آیا، اور کمال ہے تو نے مجھے پہچان لیا ہے۔ جڑے تو چار لفظ پڑھے نے نا، اے جڑا تو عالم ہے، اے تیرا علم تینوں بچا کے لے گیا۔ ماں عبد القادر ہٹ، تیری علم نہیں بچا کے لے گیا، اس کا فضل بچا کے لے گیا ہے۔ نہیں، عالم وہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی تعریف کرو کہ تو عالم بڑا ہے، اگر وہ عالم ہوا تو یہ ضرور محسوس کرے گا کہ یہ میرا خانہ خراب کرنے والے لفظ بول رہا ہے۔ عالم کو چاہیے کہ وہ عاجز ہو کے رہے۔ اگر کوئی آ کے کہے آپ میاں صاحب ہیں، بلے بلے بل، بڑا نام ہے آپ کا، آپ کے لفظ ایسے ہوتے ہیں تیر دل میں اترتے ہیں، وہ دو تین ایسیاں لگا کے چھوڑے، اور اگر وہ ہوا ہی 2 نمبر تو وہ آگے سے کہے گا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، آپ آیا کریں، بس کرم ہو جائے گا، فیض ہو گیا، اس کا مطلب خبیث آدمی ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی علم والی بات ہے تو وہ یقیناً یہ لفظ یاد رکھے گا، لوگ میرے بارے میں کیسا تاثر رکھتے ہیں، پھر جب وہ اگلی حاضری کو آئے گا نا تو آ کے رو کے عرض کرے گا، کریمہ میں ایڈا ہے نہیں جیڈا لوگ سمجھ دینے، کرم نواز میں اس پائدہ نہیں جو لوگ سمجھ دینے۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو خط آیا تو خط میں کسی نے لکھا حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حافظ امام احمد رضا ہے، تو پریشان ہو گئے۔ حضور پریشان کس لیے ہیں؟ فرمایا لوگ مجھے حافظ سمجھتے ہیں، میں ہوں تو نہیں۔ لوگ مجھے حافظ سمجھتے ہیں، میں حافظ ہے تو نہیں۔ اتنا ڈر گئے اس بات سے کہ جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں مجھے ویسا بننا چاہیے۔ تو ایک مولانا صاحب کی ڈیوٹی لگا دی، فرمایا رمضان شریف کے دن ہے، آپ عصر کے بعد آ جایا کریں، تھوڑا ٹائم میرے پاس ہوتا ہے، ایک پارہ مجھے سنا دیں، میں آپ کو سنا دوں گا۔ ایک پارہ مجھے سنائیں، میں آپ کو واپس سنا دوں گا۔ ویسا ہی ہوا، ایک پارہ سنتے، وہی سنا دیتے اور وہی رات تراویح میں سنا دیتے۔ یہ واقعہ لکھ کے اس پر علماء نے بڑے صفحے لکھے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا حافظہ کیسا ہے، امام احمد رضا کا حافظہ کیسا ہے۔ اور دلیل کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ انسان کا شعور جو ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے کہ امام احمد رضا کو اللہ نے کیسا بنایا ہے۔ یہ والی بات یہ جو آج نہیں ہوئی، یہ ایسے چونچلے بڑی دیر کے شروع ہیں۔ یہ جو خاندان میں تم شادی کرتے ہو، خاندانوں میں شادی کرتے ہو نا، چاچے دے پتر نال اگو چاچے دی تھی دے نال اگو کر لیا رشتہ داریاں نے۔ اور آج کل کے یہ جو مفکرین ہیں، جڑے آج کل دے مفکرین نے فکر کرنا، جنہوں نے بڑا فکر ہے کہ کزن میرج نہیں کرنی ہے کہ نہیں، یہ نہیں کرنا، بیماریاں آ رہی ہیں۔ اور پتہ عجیب بات کیا ہے، لوگ ان کو اتنا فالو کر رہے ہیں، لوگ ان کو اتنا صحیح سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اب تحقیق آئی ہے، یہ جو اب تحقیق آئی ہے کہ کزن میرج کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہے ہیں، اپنا بچہ نہیں ہوتا یا فوت ہو جاتا ہے یا بیماریاں لگ رہی ہیں، تو یہ خاندان میں بیماریاں ہیں، ایک دوسرے کو لگ رہی ہیں، تو یہ نہیں کرنا۔ اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو وہ ایسا یقین کرتے ہیں ان کے اوپر، ہاں یہ جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، یہ جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے پاس پیش ہوئی یہ بات کہ سائیں کزن میرج کا معاملہ، فرمایا بالکل غلط۔ اور سائنس کی تحقیق، فرمایا سائنس نو گوڑا مار، ہاں وہ کیسے؟ فرمایا اگر کزن میرج میں کوئی دقت پریشانی مشکل ہوتی کبھی مصطفیٰ زہرا کا علی کے ساتھ نہ کرتے، سمجھا کہ نہیں؟ فرمایا اگر کزن میرج مسئلہ ہوتا تو حضرت مولا علی کے لیے شاہ لولاک زہرا کا انتخاب، خاتون جنت کا انتخاب نہ کرتے۔ حضور نے یہ شادی کر کے بتایا ہے، لوگوں کی افواہوں پر نہ جانا، میری سیرت میں تلاش کرنا، جو مل جائے صحیح ہوگا۔ میری سیرت سے جو ملے گا وہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ مگر ان کو کون سمجھائے جنہوں نے آج لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ کزن میرج نہ کرنا ہے، تمہارے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا۔ ظالموں، اگر مسئلے ہوتے تو مصطفیٰ کی آنکھوں سے چھپ کیسے سکتے تھے؟ اللہ غنی۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا بندہ، کہنے لگا استاد جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ آپ بڑی سختی فرماتے ہیں، چونکہ پاکستان ہندوستان ایک ہے، آپ ہندوؤں سے ملنا جلنا، ان کے تہواروں میں جانا آپ منع فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ایک مسئلہ دریافت طلب ہے۔ جی کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہولی کا تہوار آتا ہے جس میں رنگ پھینکتے ہیں، تو وہاں اگر مٹھائی تقسیم ہو اور کوئی مسلمان کو دے تو جائز ہے؟ فرمایا تیرے دل میں یہ آیا کیوں ہے؟ تیرے دل میں یہ کیوں آیا کہ وہ ہولی کا کوئی تقسیم کرتے ہیں کوئی چیز اور تیرے لیے وہ جائز ہو جائے گی؟
یہ کیسے تیرے دل میں آیا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ سائیں حرام تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو کہنے لگا حرام تو یہ ہے نا کہ کافر اگر ذبح کرے، کافر کا ذبیحہ، کافر اگر ذبح کرے تو وہ حرام ہے، وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ یہ جو ویسے کوئی تقسیم کرتے ہیں چیزیں یہ تو کھا سکتے ہیں۔ ماں کتنا دور کا سوچا ہے حضرت امام احمد رضا نے۔ فرمایا اتنے چھوٹے دماغ لے کے رہو گے تو پھر دین پر پیرا کیسے دو گے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی تم محسوس نہیں کرتے، مصطفیٰ کے دین پر پیرا کیسے دو گے؟ حضور وہ کیسے؟ فرمایا یہ تہوار جو ہے نا ان کا مذہبی تہوار ہے، ہاں یہ ان کے مذہب کا معاملہ ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ ان کے مذہب کا شعار اختیار کرو؟ ان کے مذہب کی نشانی تم اختیار کرو؟ تمہیں کس نے یہ سمجھا دیا ہے؟ تمہارے مذہب میں یہ نہیں ہے۔ تمہارے مذہب میں اگر کوئی تقسیم ہے تو حضور غوث پاک کا لنگر ہے، وہ کھایا کر نا، میلاد شریف کا لنگر کھا لیا کر۔ ان کے مذہب کے معاملات میں کبھی ان کے پاس نہیں جانا۔ جب صرف ہے حضور امام احمد رضا نے یہ استدلال کیا، ہمارے علماء نے لکھا ہے، فرمایا اسی دن پاکستان کی بنیاد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ امام احمد رضا نے فرمایا اونا دا ساڈا لنگر اکو جہا نہیں، اونا دیاں ساڈیاں عبادتاں اکو جیسیاں نہیں، اونا دا رہنا سہنا ساڈے ورگا نہیں، ہاں ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور آخری بات اس طرح سے عرض کروں، یہ میں نے سارا جتنا پڑھ کے نا سوچ کے، ایک جملہ میاں صاحب بڑا خاص ہے، بریلوی کوئی مسلک نہیں یاد رکھنا ہے۔ یہ بڑی ایک عجیب بات، میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو نا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی، تو بریلوی کوئی الگ سے کوئی مسلک نہیں ہے۔ بریلی کا جو شعوری معنی ہے، جس کے لیے ہم آج زندہ ہیں اور اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو امام احمد رضا کا مزاج ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسے ہم بریلی کہتے ہیں۔ جس طرح کی سوچ امام احمد رضا کی ہے نا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس سوچ کا نام بریلی ہے۔ جس طرح کا حضور کے ساتھ ادب احترام کا رشتہ ہونا چاہیے نا، اس رشتے کا نام بریلی ہے۔ بریلی کوئی الگ سے مذہب فقہ کوئی ایسا نہیں ہے، محض حضور کے ساتھ محبت کا نام ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شاعر آ گیا، اور شاعر آ کے کہنے لگا سائیں میں نے شعر لکھا ہے، ذرا آپ تصحیح فرما دیں، ٹھیک لکھا ہے؟ تم نے کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا مدینہ شریف گیا تھا، 2 کھجور کے درخت ہیں، آیا کہ نہیں؟ 2 کھجور کے درخت ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے ہیں، صدیوں سے کھڑے ہیں اور سالوں سے کھڑے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اور میں نے ان کی جب زیارت کی تو میں نے ان پر ایک شعر لکھا ہے، آپ کے حضور میں پیش کرتا ہوں، ذرا آپ سماعت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا پڑھو۔ تو وہ کہنے لگا شاعر کہ یہ جو درخت کھڑے ہیں روضہ انور کے سامنے، یہ جو درخت کھڑے ہیں روضہ انور کے سامنے، اتنا تو ٹھیک تھا۔ تو آگے کہا کہ مجنوں کھڑے ہیں جیسے حجرہ لیلا کے سامنے، یعنی درخت ایسے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جیسے لیلا کے حجرے کے سامنے مجنوں ہیں۔ بھائی یہ شعر سنا اور یوں آنکھ اٹھائی اور فرمایا یہ کیا لکھا آپ نے؟ یہ کیا لکھا؟ اس سوچ کا نام بریلی ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کے لیے امام احمد رضا کو پڑھا جاتا ہے۔ میں اتنی بات بھی برداشت نہیں کی، فرمایا اچھے شاعر ہو، سمجھتے ہو بڑا قادر الکلام ہے، کٹا قادر الکلام ہے تو۔ حضور غلطی کیا ہے؟ فرمایا اس سے بڑی بے وقوفی اور بے ادبی کیا ہوگی؟ حضور کے روضے کو لیلا کا حجرہ بنا دیا، یہ کچھ چھوٹی بے ادبی ہے۔
اور جو حضور کے سامنے سالوں سے درخت کھڑے ہوئے ہیں ان کا یہ مقام ہے کہ مجنو کے ساتھ ملا کے رکھ دیا. یعنی جو شے حضور کے ساتھ منسوب ہو جائے پھر تمہیں لوگوں میں وہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا الگ ہی ادب کرو. تو حضور آپ فرما دے, فرمایا پھر پڑھا کہ یہ جو درخت کھڑے ہیں روضہ انور کے سامنے, فرمایا چپ, اب دوسرا مصرع احمد رضا سے لے. دوسرا مصرع میں دیتا ہوں. جی حضور فرمائیے. فرمایا یہ جو درخت کھڑے ہیں روضہ انور کے سامنے, اما قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. فرمایا یہ قدسی ہیں, یہ روضہ مصطفیٰ ان کے لیے عرش معلیٰ ہے. اس مزاج کا نام بریلی ہے, اور اس عشق کا نام اور ایسی غیرت کا نام بریلی ہے. ہم بریلوی اسی لیے ہیں کہ ہم اور صدقے یہ جتنی شہادتیں ہوئیں وہ سارے لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے تھے. یہ بریلوی مزاج لوگ تھے کہ جو آج بھی حضور کے محض نام پر مرنا جانتے ہیں, محض حضور کے نام پر مرنا جانتے ہیں, یہی لوگ ہیں. اور میں ایک اور بات کہوں, اگر آپ پچھلے 100 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں صرف خطہ ہند و پاکستان کی, جتنے لوگوں نے حضور کے نام پر جانے دی ہیں, بھلے وہ علم الدین سے شروع کرو اور آج تک چلتے آؤ, یہ جتنے لوگ حضور کے نام پر جانے دے رہے ہیں یہ سارے مزاجن بریلوی ہیں, یہ سارے مزاجن عاشق ہیں. اور میں صدقے ساڈا سنیت تے اللہ دا ایڈا کرم ہے, ہن میلاد شریف آ رہا ہے انشاءاللہ بلے بلے ہو جائے گی, تسی اکھاں نال ویکھو گے ٹھنڈ پہ جائے گی. سنیاں دی کوئی بھی محفل, سنیاں دا کوئی میلاد ایسا نہیں جڑا قرآن تو شروع نہ ہوئے. کوئی بھی میلاد وہ کسی نے کوٹھے تے چھت تے بتیاں لا کے منایا ہے نا, وہ قرآن سے شروع کرتے ہیں اور سلام پہ ختم کر دیتے ہیں. امام احمد رضا نے کیا خوبصورت ایک مرتبہ لکھ کہہ دیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت, اور وقت نہیں میں اس پر جان رحمت پر کوئی جملہ عرض کرتا. جان رحمت کہہ کے میں صدقے اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک منٹ میں لیں. جان رحمت اس لیے کہا, فرمایا سارے جہانوں کی رحمت جان مصطفیٰ ہے. سارے جہانوں میں رحمت جان مصطفیٰ ہے, مطلب فرمایا جہان زندہ ہے اس لیے کہ مصطفیٰ زندہ ہے.